اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ عمل سے پہلے ہی اپنی نیت کی تجدید کی اگر ممکن ہے دل میں آیا ہو کہ شہرت ہو جائے، لوگ واہ واہ کریں، اللہ پاک ہم سب کو اعلیٰ درجے کا اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ پاک مجمع کی ضرورت کے اعتبار سے زبان پہ الفاظ عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الظن مومنین خیرا، کہ مومن سے خیر کا گمان رکھا جائے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم اکثر ایک شعر پڑھتے ہیں، جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو وسوسوں میں پڑ گئے وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بندہ ناچیز اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی اپنے شیخ کی برکت سے ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے اپنے شیخ کی برکت سے ہے، باقی ذات کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں کی محبت، ان کی توجہ، ہمارے بڑوں کی شفقت، ان کا ڈھیر سارا پیار، ان کی محبت، ان کی تربیت، ہم انہی میں چل رہے ہیں، اور بڑوں کی توجہات سے، محبت سے آج ماشاءاللہ خانقاہ نقشبندیہ شاذلیہ فیوچر کالونی لانڈی میں اللہ نے خانقاہ کا وجود عطا فرمایا۔ اس میں سے میرا، آپ میں سے کسی اور کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص فضل اور ہماری شیخ کی برکت ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ شیخ دیا جس کی برکت سے آج ہم کثرت ذکر پہ آگے، اور ایک پیاری سی محفل سجی ہے، اور الحمدللہ دادی سے بھی نعمت کے طور پر ہفتہ واری کے اعتبار سے اس طرح محافل ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً سال ڈیڑھ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ یہ محفل چلتی ہے، اور آج تک الحمدللہ کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ ہفتہ واری میں کسی محفل کو جو ہے نا ختم کیا گیا، یعنی ہفتے میں جو ایک مقرر دن کیا ہے، کوئی ایسا دن آج تک نہیں آیا کہ اس دن یہ محفل نہ ہوئی ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر میں نہیں ہوں گا تب بھی یہ محفل چلتی رہیں گی، خانقاہ چلتی رہیں گی، آپ میں سے کوئی بھی نہ ہو تب بھی یہ نظام چلتا رہے گا۔ ہمارے حکیم شبیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سے انہوں نے فرمایا، جانشین سلسلہ حضرت مفتی سید ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی دعوت برکاتہم عالیہ سے، کہ حضرت ہم نے ابھی نئی خانقاہ کھولی ہے، وہاں ساتھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو حضرت نے فرمایا آپ ذکر کرو، ٹوپیاں رکھ کے ذکر کرو۔ تو اصل چیز ہے انسان کا عمل، نہ کسی کی وجہ سے نظام چلتا ہے، دنیا کا بھی اور دین کا بھی۔ اگر کوئی اس گھمنڈ میں ہے کہ میری وجہ سے کام چلے گا، یا میں اس گھمنڈ میں ہوں کہ میں خانقاہ چلاؤں گا تو چلے گا، یہ میری غلط فہمی اور بھول ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت کے بیانوں میں سنا کہ لقمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کیا دوں، نبوت دوں یا حکمت دوں؟ تو لقمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ آپ مجھے حکمت دیجیے۔ اللہ نے حکمت کا علم دے دیا۔ تو کسی نے پوچھا لقمان علیہ السلام سے کہ آپ کو جب اللہ نے اختیار دیا کہ آپ کو حکمت چاہیے یا نبوت چاہیے، تو آپ نبوت کو پسند کر لیتے، نبوت تو اعلیٰ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک فکرہ کہا، لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کو نبوت دیتا ہے تو پوچھتا نہیں ہے، بن مانگے دیتا ہے۔ جب اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میں سمجھ گیا کہ مجھ پر کوئی آزمائش آ گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کسی کو چنتا ہے نا تو پوچھ کر نہیں چنتا، مشورہ لے کے نہیں چنتا۔ اگر اللہ نے ہمیں چنا ہے اس خانقاہ
دین کے کام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، تو اللہ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا، نہ کسی فرشتوں سے مشورہ کیا، ہمیں چن لیا. اب اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اب جب ہم ناقدری کریں گے تو نقصان ہمارا ہے، نہ اللہ کے دین کا نقصان ہے. پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سارے کے سارے سجدے میں گر جائے، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کی ایسے شکر ادا کریں، بس روتے رہیں اللہ اللہ اللہ. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کی صدائیں گونجتا رہے. خدا کی قسم سے اللہ کی شان میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا، اللہ کی شان تھوڑی بھی نہیں بڑھے گی. اور ساری کائنات کے ساری مخلوقات، انسان، جنات، فرشتے، چرند پرند، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے اور جتنی مخلوقات خشکی اور تری کے اندر سارے اللہ کے نافرمان ہو جائے، خدا کی قسم سے تب بھی نہ اللہ کے شان میں کمی آئے گی اور نہ زیادہ بڑھے گی، کیونکہ اللہ کی شان روزانہ بڑی بڑھتی ہے. وہ اپنی شان میں خود ایک بڑی شان والا ہے. تو اسی طریقے سے میں نہیں ہوں گا تب بھی اس نظام کو اللہ چلائے گا، اور آپ میں سے کوئی نہ ہو تب بھی اللہ اس نظام کو چلائے گا. یہ اپنے ذہنوں میں ہم فکس کر لیں اس بات کو. نظام کا تعلق کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے قرب کے ساتھ ہے، اللہ کی مرضی کے ساتھ، اللہ کی منشا کے ساتھ ہے کہ اللہ جس سے کام لینا چاہے، اللہ جس سے کام لینا چاہے. اگر اللہ نے ہمیں چن لیا اس کام کے لیے تو ہم اس میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اب چن لیا ہے. اور جب انسان چنا جاتا ہے اور جب وہ اس میں کسی طریقے سے کوتاہی کرتا ہے تو اللہ اگر ناراض ہو گیا، ہم سے وہ کام لے لیا، تو پھر ہم ہاتھ مکھی کی طرح یوں ہاتھ مسلتے رہیں گے. یعنی اس میں ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے. صحابہ، وہ صحابی حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کیا. کیا کیا؟ شہید کیا. اور ایسے شہید کیا کہ کان کاٹے گئے، آنکھیں باہر نکالی گئی، ہاتھ کاٹے گئے، حتیٰ کہ اس کے سینے کو چیر کر چاک کر کے دل بھی باہر نکالا گیا، کلیجہ گردہ سب باہر نکالے گئے. ایسے بے دردی سے شہید کیا. اور جس نے شہید کیا اللہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت سے نوازا. مطلب اللہ کسی سے انتقام میں، اللہ غفور رحیم ہے. جب جس کو نوازے پہ آ جائے نا تو پھر ویسے بھی نواز دیتا ہے جس کو نوازا اللہ نے. وہ صحابہ ایمان میں آنے سے پہلے چھوٹی بچی پیدا ہوئی، اس کو زندہ دفن کر دیا. اور ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ ہیں اور اپنی کارگزاری بیان کی. فرمایا یا رسول اللہ، ایک میری بچی تھی، وہ بڑی ہو گئی، وہ باتیں کرنے لگی، لیکن مجھے اپنی بیٹی سے بڑی نفرت تھی کہ لوگوں کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن میری بیوی کو اس سے بڑا پیار تھا اور اس کو گھر کے اندر پالا، اس کو گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے دیا. وہ بچی بڑی ہوتی گئی، بات کرتی رہی، مجھ سے بابا جان کر کے، محبت سے ابا جان کر کے پکارتی تھی. میں جب گھر میں بیٹھتا تھا مجھے پانی لا کر دیتی تھی، مجھے کھانے کے لیے پوچھتی تھی، اور جب میں تھکا ہوا گھر جاتا تو میری چپل اتارتی تھی، میرے خدمت کرتی تھی. لیکن میرے دل کے اندر وہ تھی کہ لوگ مجھے تانا نہ دے دیں. اس بچی کو میں نے اس بچی کے ساتھ میں نے کیا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچی کو تیار کرو، آج میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا ہوں. کیا کرانے لے جا رہا ہوں؟ سیر کرانے لے جا رہا ہوں. اس بچی کو ماں نے سرما لگایا جسے دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بچی کئی سالوں سے گھر میں بڑی ہوئی. اب اس بچی نے گھر کے باہر کی زندگی دیکھی نہیں ہے، باہر کے راستے کو دیکھا نہیں. باہر کے بچی بھی آج خوش ہے کہ آج میرے ابو جان مجھے لے جا رہے ہیں، اتنی خوش ہو گئی. اور اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی کہ آج میری بیٹی کو باہر لے جا رہے. یہ تو ایک عجیب سما ہو گیا. اب وہ اس بچی کو لے جاتا، وہ بچی ہاتھ میں پکڑ کے، جیسے بچی محبت کرتی ہے اپنے والدین کے ساتھ، کبھی بابا جان کر کے، کبھی کیا کر کے، کبھی کیا کر. راستے میں اس کو پسینہ آ رہے دھوپ کی وجہ سے، تو بچی اپنے دامن سے اس کا پسینہ بھی صاف کرتی ہے. ایک جاتے جاتے ایک سنسان جنگل پہ وہ جگہ ختم ہوتی ہے، وہاں وہ سامان ہوتا ہے جس سے زمین سے مٹی نکالتے ہیں، وہ نکالنے لگتے ہیں، مٹی نکالتے ہیں. وہ ایمان سے پہلے جو بعد میں صحابی بنے نکالتے ہیں، تو بچی کو ترس آ جاتے اپنے باپ پر کہ بچی کو باپ جو نا پسینے، تو وہ بچی اس کے پسینے صاف کر دیتی ہے اور ابا جان کو کہتی ہے کہ ابا جان آپ تھک چکی ہوں، مجھے دے دو. وہ خود وہ کرے. اور بچی کو پتہ نہیں کہ میری موت کا سامان تیار کیا جائے. یعنی ایسے والدین سے محبت کرنے والی بچی کہ وہ بچی خود اپنے ہاتھ سے کھڈا کھود رہی ہے، اور جب کھڈا کھودا گیا تو اسی کو اس نے ڈالا، پھینکا، اس کو ذرا بھی ترس نہیں آیا اور مٹی اس پہ ڈال دی زندہ بچی کے ساتھ. لیکن جب میرے اللہ نے کسی کو چننا چاہا تو اس کو بھی صحابی رسول بنا دیا. سبحان اللہ. کیونکہ جب اللہ کام لینے پر آیا، تو جب اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر وہ رنگ کو نہیں دیکھتا، نسل کو نہیں دیکھتا، اس کی ذات کو نہیں دیکھتا. ایسے جاہل کو اللہ نے یعنی
صحابیت سے پہلے، ایمان سے پہلے جہالت کے دور میں زندگی گزاری، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی ہے. اب انہوں نے اس کی قدر کی ہے. جب قدر کی تو اللہ خوش ہو گیا. اللہ نے قرآن میں کیا فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی ہے. اللہ نے اپنی رضا کے پروانے جاری کر دیے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اس کمنڈ میں نہ رہے کہ میں کام کر رہا ہوں تو کام چلے گا. یہ میری غلط فہمی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں آتے بعد میں، لیکن اللہ مرتبے پرانے سے زیادہ دے دیتے ہیں. وہ کیسے؟ عثمان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے بعد میں. اس سے پہلے لوگ چھپ کے نمازیں، چھپ کے عبادت کی جا رہی ہے. یعنی مسلمان موجود تھے تو چھپ کے عبادت کی جاتی تھی نا، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن جیسے اسلام قبول کیا، تلوار لی اور بیت اللہ کا دروازہ کھولنے چلے گئے. کہا جو راستے میں آئے گا تو جو بیوہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کی ماں جو ہے نا بچے سے محروم ہو جائے، تو پھر آئے عمر کا مقابلہ کرے. اس سے پہلے مسلمان کیا کرتے تھے؟ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے. یعنی مسلمان پہلے موجود تھے، آئے بعد میں. لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر. تیسرا نمبر اللہ نے دیا، صحابہ میں سے تیسرا درجہ ملا. تو ہم اس کمنڈ میں نہ رہے کہ یہ نیا ساتھی ہے، پرانا ساتھی، میں تو پرانا ہوں، میں سینئر ہوں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ جس کو نوازنا چاہے آ جائے گا وہ سلسلے میں، اللہ اس کو نواز دے گا. نوازنا تو اللہ کی طرف سے، کسی مخلوق کی طرف سے تو نہیں ہے. اگر ہمارے دلوں کے اندر ایسے جذبات ہیں، ہم اس کو نکال دیں گے. شیطان کے وسوسے، نقصان کے راستے ہی ہیں. کیونکہ نوازنا تو اللہ ہے. اللہ اس کو نہیں دیکھتا کہ یہ پرانا یا نیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو عالم، سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے، شیخ الحدیث سمجھا جاتا ہے. صحابہ میں سب سے بڑا، یعنی علماء، عالم علم کے اعتبار سے بہت بڑا رتبہ ہے. لیکن جس صحابی کی برکت سے وہ ایمان میں ہے، ان صحابہ کا نام نہیں، اللہ نے اس کو مشہور کر دیا. پوری دنیا جانتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور باقی جس کے ذریعے سے اس کا پتہ نہیں چلنا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی ذات کی طرف نہیں جائیں. ہمارے نفس ہوتا ہے، نفس کی خواہشات کو ہم نہ دیکھیں. ایک تو یہ ہم اپنا ذہن بنا لیں. ایک فرق یہ ختم کر دے کہ میں پرانا ہوں، میں نیا ہوں. کیونکہ اللہ کیا یہ چیز نہیں ہے. میں نے مثال دے دی کہ اللہ جب نواز، اور سب سے پہلی بات کہ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے. اس کی ہم ناقدری نہ کریں کسی بھی وجہ سے ہو، چاہے وہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ ہمارے نفس کی خواہش کی وجہ سے ہو. خدا نخواستہ ہم نے ناشکری کر لی، اللہ ہم سے ناراض ہوا، اللہ کسی اور کو چن لے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کام لینے پر آئے تو حدود سے لے لے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ دیے، جناتوں پر بھی اور پرندوں پر بھی، انسانوں پر بھی. لیکن ایک دعوت کا کام اللہ نے حدود سے لیا. جب حدود غیب تھا، سلیمان علیہ السلام پریشان اور غصے میں کہ آج حدود آئے گا، آج میں اس کو ذبح کروں گا، اس کو میں فرائی کروں گا، کھاؤں گا اور یہ کروں گا. مختلف ایک کہ آج حدود حاضر نہیں تھی دربار میں، غائب ہے وہ. اب حدود بھی سمجھ گیا کہ وہ آج میری خیر نہیں، آج سلیمان علیہ السلام مجھ سے پوچھیں گے. تو جب حدود بھی جب آیا، بیٹھا تو ایسے پر کھول کے بیٹھا ہوا تھا دھوپ میں، اور مطمئن تھا کہ آج میں نے کوئی کارنامہ کیا. سلیمان علیہ السلام غصے میں جب دیکھتے ہیں کہاں تھے، تو حدود کہتے ہیں اے اللہ کے نبی بہت بڑی خبر لے کر آئے. کیا خبر؟ کہ اللہ کے نبی وہاں یمن کی طرف ایک خاتون ہے جو ملکہ بنی ہے، مردوں پر ان کی حکومت ہے، عورتوں پر ان کی حکومت ہے، اور بڑے بڑے مرد اس کے وزیر ہیں. کہا اچھا. پھر مشورہ کیا گیا کہ جھوٹ کہہ رہے سچ کہہ رہے. تحقیق کی گئی، سچ ہے. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم نے یہ ڈھونڈ کر آیا. اور اس ٹائم بڑے تیز رفتار جنات بھی تھے کہ جنات کو خط دیتے ہاتھ کے ہاتھ دے کر آ جاتا. لیکن فرمایا کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ خط دے کر ان تک پہنچا دو، ملکہ بلقیس تک. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جب کام لینے پہ آتا ہے نا تو حدود سے بھی لے لیتا ہے. یہ دماغ میں رکھو. ہم اپنے کمنڈ میں نہ دیں کہ میں کام کر رہا ہوں. ہم اس کو اللہ کا فضل سمجھیں، اپنی ذات پہ تکبر نہ کریں، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہلاکت میں چلے جائیں گے. کیا اگر علی شیر نہیں ہوگا تو کیا ختم خواجہ گان نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، خانقاہ نہیں چلے گی؟ یہ خیالی ہوگی میری اگر میں یہ سوچوں گا. اللہ کا کام رکنے والا ہے نہیں، اور سلسلے کا کام اللہ نے شروع کر دیا ہے. اللہ تصوف کو زندہ کرے، کسی کے باپ میں ہمت نہیں اس کو روکنے کی. اللہ ہی اس کو چلا رہے اور اللہ ہی چلا رہے. اللہ کی نقد مدد اللہ خود چلا رہے. اب اللہ جس کو چن لے اس کے لیے وہ اس کی مرضی ہے. لیکن اگر اللہ نے ہمیں چنا ہے، مجھ سمیت ہم سب کو، تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، ناشکری کی طرف ہم نہ جائیں. دوسری بات کہ تکبر میں نہ آئے ہم. یہ کبر انسان کو لے جاتے ہیں. شیطان بہت بڑا عالم تھا، فرشتوں کا استاد تھا. شیطان تباہ کس کی وجہ؟ نفس کی وجہ سے ہوا.
کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم علیہ السلام کو؟ کیوں؟ میں تو آگ سے پیدا ہوا. شیطان خود شیطان ہے لیکن اس کو اس کے نفس نے تباہ کیا. میں کیوں سجدہ کروں؟ میں تو اعلیٰ ہوں. میں نے تو زمین پہ بھی سجدے کیے, آسمان پہ بھی کیے, ادھر بھی کیے. اس کا نفس اس کو لے کے ڈوب گیا. حاسد بنا, حسد آیا اس کے اندر کہ اللہ نے اس سے کام لے رہا ہے, اس کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو ہم حسد میں بھی نہ آئیں, حسد نہ کریں کہ اگر کسی شادی سے اللہ کوئی کام لے رہا ہے اس پہ حسد نہیں کریں, شکر ادا کریں کہ میری شادی سے اللہ کوئی کام لے رہا ہے, میرے بھائی سے اللہ کام لے رہے ہیں, اس کے لیے دعا کریں اس کے لیے. جب ہم حسد کرتے ہیں تو یہ حسد کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے نفس کے اندر خرابی ہے کہ میری واہ واہ نہیں ہو رہی ہے, میں یہ کام کیوں نہیں کر رہا, مجھ سے یہ کام کیوں نہیں لیا جا رہا. تو ہمارے نفس کی خرابی ہے. لہذا جو نفس کا پجاری بنتا ہے تو پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے. کیونکہ حضرت فرماتے ہیں کہ نفس اور شیطان سے جنگ ہے تیری جاری, کبھی اس کا پلہ والی کبھی تیرا پلہ والی. آج تک ہم نفس کی چال کو نہیں سمجھ سکتے, شیطان کی چال کو نہیں سمجھ سکتے. نفس اور شیطان کی چال کو ہم سمجھیں کہ ہماری نفسانی خواہشات کدھر آ رہی ہیں. جو چیز مجھے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتی ہے نا کہ میں یہ اس کی پہچان ہے, سمجھ لو کہ یہ نفسانی خواہش ہے. کیونکہ جب میں نہیں ہوگا تو سمجھ لو پھر یہ اللہ کی رضا ہے. اور جب نیک کام کرنے کا دل چاہ رہا ہو اور دل نہیں چاہ رہا کہ اب یہ کام نہیں کروں, بعد میں کروں یا کروں ہی نہیں, تو یہ شیطان ہمیں تنگ کر رہا ہے. نفس اور شیطان سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنے پناہ میں رکھے, اپنی نگہبانی میں رکھے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, نہ ہم میں سے کسی کے چاہنے سے کام چل رہا ہے اور نہ چاہنے سے چل رہا ہے. اگر کوئی یہ چاہتا کہ کام نہیں چلے تب بھی اللہ چلائے گا, اور کوئی یہ کہے کہ میں چلاؤں تب بھی اللہ چلائے گا. اس سے چلائے نہ چلائے, وہ اس کی مرضی ہے, کام چلتا رہے گا. باقی ہمارے دل میں یہ نہ ہو کہ یہ نیا ہے, یہ پرانا ہے, میں سینئر ہوں, میں جونیئر ہوں, میری یہ میری قدر, میری عزت, میری یہ میری وہ. جو یہ کہتا ہے نا کہ میری قدر میری عزت, تو یہ سمجھ لو کہ یہ اس کا نفس اس کو تنگ کر رہا ہے کہ اس کو میں نظر آئے. تو لہذا ان چکروں میں بھی جس کو اللہ نے سلسلے کی نسبت دے دی, آج ایک ساتھی آتے اس کو سلسلے کی طرف سے اجازت ملتی ہے ذکر کی, اس کو نسبت مل گئی. اب اس میں یہ نہیں کہ یہ جونیئر یہ سینئر, اس کو میں حقیر سمجھوں, اس کو کم سمجھوں. اس کو جونیئر کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو بالکل ہی وہ سمجھوں, چاہے وہ کسی کا بھی شاگرد ہو, کوئی بھی ہو, لیکن سلسلے کا تو ہے وہ شخص نا, نسبت تو اللہ نے دے دی ہے اس کی. تو اس کو حقیر سمجھتا میں اپنے آپ کو خراب کر رہا ہوں. کیونکہ سابق دیکھو, سابق کو اللہ نے درجات دیے, یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ بعد میں اس کو زیادہ مرتبے دے دیے, کسی کو کم دے دیے. کوئی ساتھی حضرت کے ہم بیانات سنتے ہیں پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں. حضرت خود بیان کے اندر کہتے ہیں کہ جو پرانے نئے آ جاتے ہیں اللہ ان سے کام لے رہا ہوتا ہے. کہا پرانے تھے بڑے نام والے, آج ان کے نام و نشان نہیں ہے سلسلے میں. آج جس کو دیکھو نہیں چل رہے. تو اللہ جب کام لیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جونیئر ہے یہ سینئر ہے, اور اللہ عمر کو بھی نہیں دیکھتا کہ یہ جوان ہے یہ بوڑھا ہے. اللہ اس کو بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے بعد علم ہے نہیں ہے. تو لہٰذا اس پہ تو ہم راضی ہو جائیں نا کہ بھائی اللہ چنتا ہے نا, میں تو نہیں چنتا, اللہ اس سے کام لے رہا ہے. اس طریقے سے باقی ہمیں ذاتی طور پہ بھی ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے مشائخ کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئیں, ادب کریں. دیکھو ایک حدیث کا مفہوم ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا, بڑوں کا ادب نہیں کرتا, علماء دین کی قدر نہیں کرتا, فرمایا کہ یہ میری امت میں سے نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے بچوں پر شفقت نہیں کرتا. چلے اگر ہم کوئی ساتھی ہم میں سے سینئر ہوتا بھی ہے تو ہم چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں, کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں علم کے اعتبار سے بھی وہ چھوٹا ہے, اور اگر جسم کے اعتبار سے عمر کے اعتبار سے کوئی چھوٹا ہے تو اس پہ بھی شفقت کریں. اور فرمایا جو اپنے بڑوں کی قدر نہیں کرتا, احترام نہیں کرتا. اب جو ہم میں سے چھوٹے ہیں ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں, اپنے سینئر کا احترام کریں, جتنے بھی سلسلے کے خلفاء ہیں ان کا احترام کریں, ہمارے بڑے ان کا احترام کریں, اپنے ماں باپ والدین چچا ماموں رشتہ دار دوست احباب میں جو بڑا ان کا احترام کریں. اور کیا فرمایا کہ علماء دین کی قدر. علماء کون ہے؟ جیسے علماء ہے جس نے درس نظامی پڑھا, مشائخ سارے علماء ہیں, ہم اپنے مشائخ کی قدر کریں اور علماء کی قدر کریں. اور اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا جس کا مفہوم ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, ہم تو صفات والے بن جائیں,
اللہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے، دایانہ صفات پیدا کرے، امت کے غم اور فکر والے صفات کو اللہ ہمارے اندر پیدا کرے۔ اب صفات پیدا ہوں گے کس طریقے سے؟ سب سے پہلے نیت، ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، جب حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسے انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک شخص جاتے ہوئے راستے میں اس کے پاس بکریاں تھی، راستے میں پیاس لگی، اس نے پانی کے لیے وہ ایک سبیل جیسی بنی ہوئی تھی، مٹکا تھا جو بھی تھا، وہ پانی پینے لگا تو بکریاں تھی، اس سے ایک لکڑی جو زمین میں گھاڑ دی، اس نے کیل جس کو کہتے ہیں وہ ٹھوکا اور اس نے بکری باندھی۔ تو یہ اس گمان سے ٹھوکا کہ کسی کے پاس جانور اور پیاس لگے وہ پانی پی رہا تو یہ باندھ دیا کرے، ٹھیک ہے، اس نے جا کے باندھ کے وہ چلا گیا چھوڑ کر، اس کی نیت یہ تھی۔ ایک اور شخص آیا، اس کی ٹھوکر لگی، اس نے یہ نیت کی کہ یار یہ راستے میں چیز لگی ہوئی، لوگوں کو ٹھوکر لگ رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس نے وہ نکال کے باہر پھینک دیا۔ تو عمل تو دو شخصوں نے کیا اور دونوں نے مختلف عمل کیا، لیکن دونوں کی نیت جو تھی اللہ نے اس کے مطابق ان کو دونوں کو ثواب دیا۔ تو جیسے ہماری نیت ہوگی ویسے اللہ کی طرف سے اجر ثواب فیصلہ بھی ہوگا۔ تو ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اوروں کی ایمان کی فکر نہیں کریں۔ فرماتے ہیں نا کہ جو اوروں کے اس میں پڑ جاتے ہیں تربیت کے لیے، اوروں کی تربیت کے لیے، جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تربیت ہو جائے، یہ خراب نہیں ہو جائے، یہ نیا ہے، یہ پرانا ہے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، جو اوروں کی تربیت میں پڑ جاتے ہیں تو اس کی اپنی تربیت رہ جاتی ہے۔ علماء سے سنا ہے کہ جو اوروں کی تربیت میں پڑ جاتا ہے یہ خود گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اپنا آپ اس سے بھول گیا، اوروں کے پیچھے پڑ گئے۔ اوروں کو صرف فکر مند کرنا ہے، تربیت اپنی کرنی ہے، اوروں کی تربیت نہیں کرنی۔ ہم کون ہوتے تربیت کرنے والے؟ ان کو صرف اعمال پر لانے کی ترغیب دینی ہے، التماس کرنے، ان سے درخواست کرنی ہے، ان سے گزارشات کرنی ہے، ان کی تربیت نہیں کرنی۔ بھائی ہم کیا تربیت کریں گے؟ تربیت تو اپنی ذات کی کرنی ہے کہ میرے اندر یہ گناہ ہے یہ کیسے ختم ہو جائے، میرے اندر یہ بری عادت ہے یہ میں کیسے ختم کروں، میرے اندر یہ برا فعل ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ تربیت تو اپنی کرنی چاہیے، اوروں کی تو فکر کرنی چاہیے۔ تربیت ہم اپنی کریں، اوروں کی تربیت میں نہ پڑیں۔ اوروں کے لیے صرف ہمدردی ہو، دل میں فکر ہو، ان کے پاس جا کے التماس کریں، ان کے سامنے گزارشات پیش کریں، ان کی خدمت کریں۔ باقی تربیت کسی کی ہم نہیں کر سکتے۔ تربیت اپنی انسان خود اپنی تربیت کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جائے، اپنی تربیت پہ خود غور دے۔ وہ باقی ہم سب کے لین دین معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، ایک دوسرے کا غم ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا غم اور فکر ہونا چاہیے، آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ جو تھے، صحابہ کی صفات کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ آپس میں کیا ہے؟ بڑے رحم دل۔ تو ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر رحم کو پیدا کریں، محبت کو پیدا کریں۔ اگر ہم دیکھیں ہمارا کوئی ساتھی بے روزگار ہے کافی عرصے سے، تو ہم یہ سوچیں کہ یار اس کے گھر کے معاملات بھی ہیں، تو ہم چھپکے سے اس کے ساتھ تھوڑا تعاون کر لیا کریں، یہ ہمدردی ہے۔ صحابہ کو جب پتہ چلتا تھا کہ اس کا یہ حال ہے تو خود نہیں کھاتے تھے، اس کے پاس بھیجتے تھے کہ جاؤ اس کے پاس۔ فضائل مال میں ایک واقعہ لکھے کہ ایک سری آئے بکرے کی، ایک صحابی کے گھر کسی نے بھیجی ہدیہ، اس صحابی نے فرمایا کہ میرے پاس مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، اس نے اس کے پاس بھیجا۔ جب اس کے پاس وہ گئی سری تو اس صحابی نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ وہ اس کو ضرورت ہے، تو اس طرح 7 گھروں سے گھوم کے واپسی اس گھر میں جہاں سے گئی تھی۔ تو صحابہ تو ویسے تھے میرے بھائی، ہم ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں کیا؟ جب دیکھا کہ یار کوئی ساتھی بے روزگار ہے تو اس کے ساتھ تعاون کر لیں، کسی طریقے سے بھی اس کو ہدیہ دے سکتے ہیں۔ چلو یار کوئی کھانے کی چیز لا دی، یہ آپ کے لیے ہدیہ، یہ رکھ لو۔ اس طرح کہیں گے تو وہ لے کر بھی نہیں۔ تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، محبت کریں، دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ محبت، ایک دوسرے کے لیے انکساری کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ ہمارے آپس میں کسی ساتھی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے،
دیکھو اس جگہ پہ ہمیں اختلاف اور لڑائی جھگڑا ہونا چاہیے جہاں اللہ ہو. کیا ہو؟ اگر ایک شخص سے محبت ہے تب بھی اللہ کے لیے، اگر کسی شخص کے فعل سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، ذات کے لیے نہیں. اگر کوئی شخص کوئی ایسا فعل کا ارتکاب کرتا ہے جو کفرانہ ہو یا بالکل ایک عجیب سا ہو جو نقصان کا سبب بنے، اس فعل سے اگر نفرت کی جائے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ اس کے اندر یہ فعل تیری رضا کے لیے، اس سے میں اجتناب کروں اس فعل کی وجہ سے، یعنی اس کے اس فعل سے نفرت ہو، اس شخص سے نہیں ہو. باقی ہم سب کمزور ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بڑا پہنچا وہ پہنچی بھی سرکار ہو. تو بھائی ہم سب جو ہے نا آپس میں محبت کے ساتھ رہے، پیار کے ساتھ رہے، اخلاق کے ساتھ رہے. بس اس پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے. ہم اس پہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کریں. جس کام کے لیے اللہ نے چنا ہے اس کو ہم بخوب طریقے سے کریں، احسن طریقے سے اس کو کریں. اور آپس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ سینئر یہ جونیئر. ہاں اس کے اعتبار سے دیکھو، انتظامی امور کے اعتبار سے، باقی علم کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ نوازنے پہ آئے تو آ جائے اس کو بھی نواز دے اللہ. کیونکہ اللہ ولایت دینا چاہے تو ایک آنسو بہانے پہ دے دیتے، اور کسی کو مجاہدے کرنے سے دے دیتے، کسی سے 25 سال مجاہدے کرواتے، کسی سے 30 سال مجاہدے، کیونکہ وہ اللہ کے ذریعے. بنی اسرائیل کے واقعات موجود ہیں کہ جب قوم والوں نے باہر نکالا، وہ شخص نے دیکھا کہ دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، اللہ کو منا لیا، اللہ نے روح پرواز کر دی اس کی. جب انتقال ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جاتی کہ جاؤ اپنے قوم میں اعلان کر دو کہ میرے ولی کا انتقال ہو چکا ہے، میرے ولی کی جنازے میں جو شرکت کرے گا اس کو معاف کر دوں گا، اس کی بھی مغفرت کر دوں گا. کل تک تو اتنا گناہگار تھا کہ لوگوں نے اٹھا کے علاقے سے باہر نکالا جنگل میں، اور آج اللہ خود نبی سے فرما رہے، موسیٰ کلیم اللہ سے، یعنی اللہ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ جاؤ اپنی امت اپنے قوم میں بتاؤ کہ جو اس کے جنازے میں شرکت کرے میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا. تو جب لوگ آئے جنازے میں، کیونکہ سن لیا کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، انسان تو لالچی بھی ہے نا، جب یہ دیکھا تو یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے خود اٹھا کے باہر پھینکا، تو پریشان. اللہ نے وہی نازل کی، کہا یہ میرا ولی بن گیا. یعنی ولایت دینا چاہے تو اللہ آنسو بہانے سے بھی دے دے. اس پہ ہم کسی کی ولایت چھین نہیں سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اس کی طرف سے نہیں ہوتا کہ یہ نیا یا پرانا ہے، میں پرانا ہوں میں نیا ہوں. اللہ چاہے تو اس نے بھی گناہ ساری زندگی گناہ میں گزر گئی، بس تھوڑی دیر تھوڑے لمحات میں اللہ کو ایسے منایا، ایسے رو رو کے مانگا، اللہ نے ولایت کا تاج پہنا دیا اور اعلان کر دیا کہ میرے ولی کے جنازے میں جس نے شرکت کی اس کو میں معاف کر دوں گا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگ لڑی، اللہ نے کیسی ولایت دی؟ تاج پہنا دی ولایت. آپ علیہ السلام کی خواب میں جانے کہا میرے تم نے خاندان کی لاج رکھی، اللہ نے تمہیں ولایت کبریٰ کا تاج پہنا. ولایت کبریٰ، ولایت صغریٰ بھی نہیں، کبریٰ بڑی ولایت، تاج پہنا دی اللہ نے. تو میرے بھائی بزرگوں تو مرتبہ تو اللہ دیتا ہے، میں تو نہیں دیتا، نہ کوئی اور دیتا ہے. اس چکر میں نہیں رہے کہ میں پرانا میں نیا. کرو مرتبہ اللہ دیتے ہیں، درجے اللہ دیتے ہیں، انسان نہیں دیتا. تو ہم اپنے دل سے یہ نکال دیں کہ یہ نیا پرانا ہے. جس کو اللہ جو نوازے اس کے لیے ہم دعا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بھائی کو نواز رہے، میرے بھائی سے کام لے رہے. ہم اس کے دستے بازو بنے، مخالفت نہیں کریں اس کی کہ اللہ اسے کام لے رہے. تو کام لینا تو اللہ کے ذمہ، مرتبہ دینا اللہ کے ذمہ، باقی آپس میں محبت کے ساتھ. دیکھو انسان کی آنکھیں بھی جھوٹ بولتی ہے، کان بھی جھوٹ بولتے ہیں، زبان بھی جھوٹ بولتی ہے. اب کیسے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الظن مومنین خیرا، کہ مومن پر خیر کا گمان رکھو. ہمارا گمان ہر مسلمان پہ خیر کا ہو، اپنے بھائی پر، اپنے دوست احباب پر، اپنے ساتھی پر، حتیٰ کہ ادنا سے ادنا مسلمان پر بھی ہمارا گمان خیر کا ہو. بدگمانی ہم نہ کریں. اور پھر اپنے مشائخ اساتذہ سے بدگمانی، یہ تو تباہی ہے، یہ تو تباہی ہے. ابراہیم استاذی کے ساتھ میں چہل قدمی میں مصروف تھا تو حضرت نے ایک بات کہی، کسی کو سنانے کے لیے ایک بات کی، لیکن میں نے وہ نقطہ سن لیا. فرمایا ایک ساتھی سے کہنے لگا، کام ناراض نہیں ہے، تم ناراض ہو سکتے ہو، مشائخ ناراض نہیں ہے. اگر جس دن مشائخ ناراض ہو گئے نا پھر تیرے کو پتہ لگ جائے گا، جس دن مشائخ تو پھر تباہی تیری شروع ہو جائے گی. تو لہٰذا اپنے بڑوں سے بدگمانی نہ کریں، کیونکہ اگر بڑوں کی نظر میں ہم پھنس گئے ہیں یا ان کی بس تھوڑے سے ان کے دل میں ہمارے لیے تھوڑا سا بھی دکھ پہنچا
اور ان کی شفقت ہٹ گئی ہم میں سے نا، تو پھر ہماری بربادی شروع ہو گئی تھا. کیونکہ جو مشائخ سے بدگمان ہوتا ہے، مشائخ کا ہاتھ جب ہٹ جاتا ہے تو اللہ کی مدد سے انسان محروم ہو جاتا ہے، تباہی شروع ہو جاتی ہے. ہم جو بھی کریں ایسا کوئی فعل نہ کریں کہ جس سے ہمارے مشائخ کو تکلیف پہنچے. ہم مشائخ وہ ہمارا وہ فعل مشائخ اور سلسلے کو اذیت کا سبب بنے. کیونکہ اگر ہمارے مشائخ ہم سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے نا تو پھر ہمارے لیے تباہی یقینی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر یقینی ہے. تو لہٰذا بدگمانی سے ہم بچے. آنکھیں بھی جھوٹ بولتی ہے، کان بھی اور زبان بھی. میں جب 4 مہینے لگا کر یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہ اور واپسی کی بات سنو، اس میں یہ بات آئی سامنے. انہوں نے کیا فرمایا کہ ایک دو دوستوں کی دوستی ہوتی ہے، 2 دوست ہوتے ہیں بہت پکے بچپن کے دوست، اور ایک تیسرا شخص آتا ہے، کہتے ہیں ان دونوں کو جدا کرواتا ہوں. کیسے چال چلتا ہے؟ اب وہ ایک شخص کے کان میں جا کے، ایک شخص وہاں دونوں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ذرا بھائی تجھ سے کام ہے. وہ 2 دوست چل رہے ہوتے ہیں، وہ جو بگاڑ ڈالنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے کام ہے. وہ ایک کو کھڑا کر دے، ایک کو کہتے ہیں یار 1 منٹ سے کام ہے. وہ جا کے اس کی کان میں صرف ہونٹ ہلاتے ہیں، کان میں اس طرح بس ہونٹ ہلاتے ہیں، کچھ نہیں کہتا. پھر وہ جب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب چلے جائے، وہ جب جانے لگتے ہیں پھر دوسرے کو کہتے ہیں ہاں کسی کو بتانا نہیں، بس یہ بول کے چلا جاتا. جو اس کا بچپن کا دوست ہے وہ کہتے ہیں تجھے اس نے کیا بتایا؟ وہ کہہ رہے قسم خدا کی کچھ نہیں کہا. نہیں کچھ تو کہا، کچھ نہیں، قسمیں کھا رہے ہو. کہا وہ دیکھا آخر میں اس نے بولے بھی کسی کو بتانا نہیں، تو مجھے اس لیے نہیں بتا. سمجھے؟ یعنی اس نے کہا تجھے کہ کسی کو ساری چیزیں بتاتا ہے. آج یہ نیا شخص آیا، تجھے کہا کہ اس کسی کو بتانا نہیں، تو اس کو زیادہ ترجیح دے رہے اور مجھے نہیں بتا رہا. کہتے جا یار تجھ سے ناراض ہو گیا. وہ لاکھ منتیں کر رہے ہیں، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود اس کی آنکھوں نے دیکھا، اس کے ہونٹوں نے، اس کے کانوں نے سنا، اس کے ہونٹوں کو سنا، بس الفاظ نہیں سنے. اس نے جو زبان سے الفاظ ادا کیے کہ کسی کو بتانا نہیں، بھائی یہ اس کی تباہی کے لیے کافی تھا. 2 دوست جدا ہو گئے بدگمانی سے، کہ اس شخص سے بدگمانی کی کہ اس کو کان میں کچھ بتایا اور یہ مجھے بتا نہیں رہی، بدگمان ہو گیا. حالانکہ وہ سب فیل کیا گیا، ایک پریکٹیکلی ایک فیل کیا گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ اور سنی سنائی بات پہ تو پھر عمل ہی نہیں کرنا چاہیے. تو سامنے بھی اس طرح ہو تو تب بھی خیر کا گمان. کون سے مولانا تھے فرماتے تھے کہ کسی کی داڑھی میں میں شراب کا قطرہ بھی دیکھ لوں تو میں یہ گمان رکھوں گا کہ کسی شخص نے اس کی داڑھی پہ شراب پھینکی، اس نے پی نہیں ہے، یہ گمان ہوگا. کون تھے بزرگ تھے، نام نہیں آ رہا ذہن میں. یعنی بزرگوں کا یہ تھا کہ یہ گمان. اگر ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور ایک شخص راستے سے گزر رہا ہے تو میں اس شخص کے خلاف، اس شخص پر یہ گمان رکھوں گا کہ اس نے فلاں مسجد میں نماز جلدی ہو گئی کہ اس نے وہاں جماعت پڑھ کے یہاں سے گزر رہا ہے، اس پہ یہ گمان رکھوں گا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارا گمان ٹھیک ہو. بدگمانی سے جو نا نقصانات ہوتے ہیں، بات کچھ نہیں ہوگی، بدگمانی سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اور باقی ہم چغلخوری نہ کریں. چغلخور جو نا، چغلخور، بات کچھ نہیں ہوگی ہم پہنچا دیتے ادھر ادھر، یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں، بات کچھ نہیں ہوتی. اور جو سامنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اس کی پہلے تحقیق کرے کیا یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں، جب جا کے اس کو قبول کرے. صاحب معاملہ سے پہلے پوچھے کہ یار میں نے یہ سنا ہے آپ سے متعلق، کیا اس کی صداقت ہے اس بات کی، جب جا کے اس پہ یقین کرے کہ ہاں اب ہے یا نہیں ہے. عثمان نفی صاحب نے کیا فرمایا؟ کیا امام غزالی فرماتے ہیں کہ امام غزالی کے پاس ایک شخص آیا کہ فلاں شخص نے تمہارے خلاف یہ بات کی. امام غزالی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا اس نے تو ہوا میں تیر پھینکا، تم نے اس تیر کو پکڑ کے میرے سینے میں ڈال دیا. سمجھے نہیں؟ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف بولتا بھی ہے تو اس نے تو تیر ہوا میں چھوڑا نا، اس کو تو لگا نہیں، جو پہنچانے والے اس نے اس کو پکڑا، اس کے سینے میں گھساڑ دیا. اس کی یہ مثال ہے. اور ہم اتنے کانوں کے کچے بھی نہیں بنے کہ سنی سنائی پہ عمل کریں. اس نے یہ کہا، 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 اس نے یہ کہا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ ہم نقصانات کی طرف نہ جائیں، تباہی کی طرف نہ جائیں. تو انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے نا، آپس میں محبت بھائی چارگی ہو اور دل میں کسی کے لیے کینہ بغض حسد نہ ہو. یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو تمام ظاہری باطنی نقصانات سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں.
اب تمام شرور سے ظاہری باطنی جتنے بھی حاسدین کے حسد سے دشمن کے دشمن سے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ استعمال کریں. تو ماشاءاللہ دیکھو ہمارا تو مقصد ذکر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ہم تو آتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے, ذکر سے دل صاف ہوتے ہیں, گندگی ختم ہو جاتی ہے, گناہ دھل جاتے ہیں. تو ہم جو ذکر کی مجلس میں ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے بھائی, تو ہمارا خانقاہوں میں آنا ہی اللہ کی رضا کے لیے اور جانا بھی اللہ کی رضا کے لیے. باقی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ساتھی جو نا آپس میں محبت کے ساتھ پیش آئے. تو انشاءاللہ ذکر کا حلقہ ہے, ساتھی قریب ہو جائے.